میں نے الماری میں سے کینوس کا بیگ نکال کر خالی کر دیا اور دیوار پر آویزا خانم کی تصویر والا فریم اتار کر تجوری کھولنے لگی۔ اس وقت میرے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ میں نے شہزادی کی مورتی کے علاوہ تجوری میں رکھے ہوئے تمام زیورات اور نقدی رقم بھی تھیلے میں ڈال لی اور تجوری بند کر کے فریم دوبارہ اس جگہ پر لٹکا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے تھیلا سوٹ کیس میں کپڑوں کے نیچے رکھ کر سوٹ کیس لاک کر دیا اور کمرے ہی میں بیٹھ کر خرم کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، ذہن پر خوف طاری تھا اور دل خیزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میری نظریں بار بار دیوار گیر کلاک کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ خرم نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا اور اب 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ خانم اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہو چکی ہیں، لیکن میں اس اگر سے آگے کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ اس اگر سے آگے بھیانک موت بھی ہو سکتی تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، میرے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر خرم اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو تو اس تصور ہی سے میرا دل کانپ اٹھا۔ ایک مرتبہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے خانم کی تجوری سے جو کچھ بھی نکالا ہے اسے واپس رکھ دوں اور یہاں سے فرار کا خیال ذہن سے نکال دوں۔ چند منٹ اور گزر گئے۔ میں نے سوٹ کیس میں سے تھیلا نکال لیا اور اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک گاڑی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو کر پورچ میں رک گئی۔ خرم کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تیزی سے دوبارہ کمرے میں گھس گئی اور تھیلا سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ میں کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ خرم بھی پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ جلدی کرو، تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں، خرم کہتے ہوئے دوسری رہدری میں مڑ گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر سوٹ کیس اٹھایا اور باہر آ گئی۔ لینڈ کروزر کار کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوٹ کیس پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد خرم برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس نے بھی ایک درمیانے سائز کا سوٹ کیس اٹھا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک خادمہ بھی تھی جس نے مجھے چائے پلائی تھی۔ خرم نے جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر خادمہ کے ہاتھ میں تھما دی، جھک کر اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا اور گاڑی کی طرف آ گیا۔ خرم نے جس انداز میں خادمہ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ان میں پہلے ہی سے کچھ اس قسم کے تعلقات استوار تھے۔ خرم نے بھی اپنا سوٹ کیس پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گیٹ کے بالکل سامنے سیاہ رنگ کی ایک کار نے ہمارا راستہ روک لیا اور اس کار میں ایک افسر کو دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ بڑی پھرتی سے اپنی کار سے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی۔ ولادت خانم کہاں ہے؟ اس نے خرم کی طرف کھڑے ہو کر رعبدار لہجے میں پوچھا۔ ہم اسی کے پاس جا رہے ہیں، آؤ بیٹھ جاؤ، خرم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ وہ شخص اوپر سے گھوم کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رائفل اس نے اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھ لی۔ وہ مطمئن تھا جیسے اسے خرم یا مجھ سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ خرم گاڑی کو کار سے بچا کر گلی میں لے آیا اور پھر اسے مختلف گلیوں میں گھماتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ اس وقت 1 بجنے والا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں، کبھی کبھار کوئی گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ لینڈ کروزر شہر سے باہر نکلی تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ ولادت خانم اپنی چند غیر ملکی دوستوں کے ساتھ ماں آباد کے ایک مکان میں مزے اڑا رہی ہے۔ آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا بہترین موقع ہے۔ اس کا بہنوئی بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ ماں آباد شہر کی ایک نواحی بستی تھی، اس لیے اسے خرم کی نیت پر کوئی شبہ نہیں ہوا تھا۔ لینڈ کروزر شہر کی حدود سے تقریباً 3 میل باہر آ چکی تھی۔ خرم نے گاڑی روک لی، انجن بند کر دیا اور اچانک ہی افسر کی طرف جھکتے ہوئے اس کی رائفل اپنے قبضے میں لے لی۔ نیچے اترو، وہ رائفل کو اس کے پہلو سے لگاتے ہوئے گرایا۔ افسر بدحواس ہو گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اترنے لگی۔ خرم نے اس کے پہلو پر رائفل سے دباؤ ڈالا تو وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ خرم بھی رائفل سنبھالی گاڑی سے اتر گیا۔ افسر پہلے تو خرم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا، پھر گھگیانے لگا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی آ گئی۔ دوسروں پر تو انہوں نے کبھی رحم نہیں کیا تھا۔ انہیں جس طرح اذیتیں دے کر ہلاک کیا جاتا تھا وہ سب کے سامنے تھے، اور اب خود اپنی موت کو سامنے دیکھ کر رحم کی بھیک مانگنے لگا تھا۔ خرم اسے رائفل کی زد پر دھکیلتا ہوا چند گز دور ایک کھڑی کے کنارے پر لے گیا۔ ہیڈ لمپس کی روشنی میں اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ مرنے سے پہلے ہی مر گیا ہو۔ بے پناہ خوف تھا اس کی آنکھوں میں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ موت کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ دفتن فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور اس شخص کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ لہراتا ہوا پیچھے کھڈ میں جا گرا۔
اس کی چیخوں کی باز گشت دیر تک فضا میں گونجتی رہی۔ خرم نے رائفل بھی کھڈ میں پھینک دی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں دہشت زدہ سی سیٹ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ گاڑی حرکت میں آ گئی اور کچھ ہی دیر بعد تیز رفتاری سے ہائی وے پر دوڑنے لگی۔ خرم نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق ہمیں اہواز جانا تھا اور ہمارا رخ اہواز ہی کی طرف تھا، لیکن خرم بتا رہا تھا کہ اب ہم اہواز کی طرف نہیں جائیں گے، شط العرب کی طرف۔ عراق سے کئی برسوں سے جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے اثرات اگرچہ پورے ملک پر ہو رہے تھے، لیکن اہواز، سوسن گرد، ویزفل اور قرب و جوار کے علاقے براہ راست متاثر ہو رہے تھے۔ اس لیے خرم نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا تھا۔ اس ہائی وے پر چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے خرم نے گاڑی کا رخ دائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر موڑ دیا۔ یہ سڑک چھوٹے قصبوں اور دیہی علاقوں سے ہوتی ہوئی شادگان کی طرف چلی گئی، لیکن ہم شادگان کی طرف جانے کی بجائے ایک اور کچی سڑک پر ہوتے ہوئے آبادان سے بندرماہ شہر کی طرف جانے والی ہائی وے پر نکل آئے۔ یہی ہائی وے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بندر عباس تک چلا گیا تھا۔ ایران کی شاہراہوں پر سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ خود ساختہ انقلابی لیڈر اور پاسداران شاہراہوں پر بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ ان کا کام لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خواتین کے لیے تو ایران میں زندگی عذاب بن گئی تھی۔ وہ تو اپنے شہروں میں بھی آزادی سے سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے ساتھ کسی محرم کا ہونا ضروری تھا۔ غیر محرم مردوں کے ساتھ سفر سنگین ترین جرم تھا۔ ہمارا سفر بہت طویل تھا۔ جگہ جگہ چیکنگ کا اندیشہ تھا۔ خرم کو بھی ان دشواریوں کا اندازہ تھا جو ہمیں راستے میں پیش آ سکتی تھی۔ ہم دونوں میں کوئی قریبی تو کیا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ چیکنگ کی صورت میں ہم پر بڑی آسانی سے حرام کاری کا جرم عائد ہو سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ خرم شاہراہ سے بچ کر ان راستوں کا انتخاب کرتا رہا جہاں چیکنگ کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر نیم دراز اونگتی رہی۔ کبھی آنکھ کھل جاتی تو چاروں طرف تاریکی میں گھورنے لگتی۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہم بروز جان پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک سڑک ساحل سمندر پر واقع وہ شہر کی طرف چلی گئی تھی، لیکن ہم نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ قصبے سے آگے نکل کر ایک پیٹرول پمپ سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور اہرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم اہرم میں بھی نہیں رکے۔ تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فورموز نامی قصبے کے نواح میں واقع ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے خرم نے گاڑی روک لی۔ اس وقت تک ہم تقریباً 200 کلومیٹر سفر طے کر چکے تھے۔ تھکن سے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ اگر ہم چاہتے تو قصبے کے کسی اچھی ہوٹل میں ٹھہر کر کچھ دیر آرام بھی کر سکتے تھے، لیکن وہاں چیکنگ کا اندیشہ تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ اس چھوٹے سے ہوٹل میں رکے۔ ناشتے کے علاوہ ہم نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ بھی لے لی تھی اور اس کے بعد ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ بندر عباس اب بھی ہم سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور یہ فاصلہ ہم نے کس طرح طے کیا میں اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتی۔ دوسرے دن دوپہر کے قریب خرم نے گاڑی شاہراہ سے ہٹا کر درختوں کے ایک جھنڈ میں روک لی۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ ہم گاڑی سے اتر کر چشمے کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ اس طویل سفر نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور گھاس پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ خرم نے آئندہ کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن میں نے جو سوچ رکھا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ولادت خانم ختم ہو چکی تھی۔ میں آبادان سے سینکڑوں میل دور آ گئی تھی۔ میری ماں کا قاتل میرے ساتھ تھا اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا تھا کہ اس سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے۔ بندر عباس شہر اب چند میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں اگرچہ تقریباً 4 سال اس شہر سے دور رہی تھی، لیکن یہاں کچھ ایسے لوگوں کو اب بھی جانتی تھی جو مجھے پناہ دے سکتے تھے۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے درختوں کے اس جھنڈ میں آرام کرتے رہے۔ خرم مجھ سے چند گز کے فاصلے پر چشمے کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھا بار بار کی نکھیوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں گھاس پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اب چونکہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، ذہنی طور پر کچھ سکون ملا تھا، اور شاید یہ تمانی تھی خرم کی نیت میں ڈاواں ڈول کی سی کیفیت پیدا کر رہی تھی، لیکن میں بھی غیر محتاط نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور اسی طرح پڑی رہی، تاہم میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی، جس کا اندازہ میرے سینے کے زیر و بم سے لگایا جا سکتا تھا۔ خرم کی نظروں میں ہوس کی چمک بڑھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے اوپر جھکنے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پوری قوت سے دھکا دے کر اسے پیچھے گرا دیا، اور خود بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی میں نے بڑی پھرتی سے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر وہ پستول نکال لیا جو میں نے ایسے ہی موقع کے لیے چھپا رکھا تھا۔ یہ پستول بھی مجھے خانم کی تجوری ہی سے ملا تھا۔ خرم پشت کے بل پڑا تھا۔ اسے شاید میری طرف سے کسی ایسے اقدام کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا کر اظہار محبت کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھر آئی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وحشت خوف میں بدل گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ چیخا۔ میں پوری طرح اپنی حواس میں ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پاگل تو تم ہو۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنی ماں کے قاتل کو معاف کر دوں گی؟ میں ان لمحات کو کبھی نہیں بھولی جب تم نے میری ماں پر تشدد کیا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ اس معصوم اور بے گناہ عورت کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ تم نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنی ماں پر ہونے والا ظلم و تشدد بھول کر تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناؤں گی؟ میں تمہارے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں تو کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔ اس شام خمینی پارک میں خانم کے خلاف سازش میں مجھے اپنے ساتھ شریک کر کے تم نے میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ خانم کو تم نے ٹھکانے لگا دیا اور آج تمہاری باری ہے۔ میں نے یہ طویل عرصہ انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزارا ہے۔ آج میری ماں کی بے چین روح کو بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی قرار آ جائے گا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو حریری۔ خرم کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ پتلون کی جیب کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ اٹھ کر چیختا ہوا ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں پستول کا ٹریگر دباتی چلی گئی۔ تمام گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہوئی تھیں۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ پستول کا رخ اب بھی خرم ہی کی طرف تھا۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون گھاس کو تر کر رہا تھا۔ وہ بھی زندہ تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ یہ آخری گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی۔ اس کے جسم نے جھٹکا لیا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں چند لمحے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے منہ پر تھوک دیا اور پستول اس کے قریب پھینک کر چشمے پر آ گئی۔ ہاتھ دھوئے، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، چند گھونٹ پانی کے پیے اور گاڑی کا ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ میں پتھریلے راستوں پر گاڑی کو ہلکی رفتار سے چلاتی ہوئی ہائی وے پر لے آئی اور پھر اسے تیز رفتاری سے شہر کی طرف دوڑا دیا۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے میں نے غیر معروف راستہ استعمال کیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی ایک ویران سڑک پر چھوڑ دی اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر ایک طرف چلنے لگا۔ خرم والا سوٹ کیس میں نے گاڑی ہی میں رہنے دیا تھا۔ وہاں سے کافی دور نکل آنے کے بعد میں ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر بس اسٹینڈ کی طرف آ گئی اور وہاں سے ایک اور ٹیکسی پکڑ کر شہر کے گنجان آبادی والے علاقے میں آ گئی۔ میں کئی سال بعد بندر عباس آئی تھی۔ شہر میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس گلی کے موڑ پر ایک پرانی سی عمارت ہوا کرتی تھی جس کے نیچے چند دوسری دکانوں کے علاوہ ایک بیکری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس بیکری سے میں اکثر ڈبل روٹی لینے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن اب وہاں کئی منزلہ شاندار عمارت تھی۔ کئی سال پہلے جب ہم بندر عباس میں رہائش پذیر تھے تو خانم مہر ہی وہ واحد ہستی تھی جس سے میری ماں کی گہری دوستی تھی۔ پاپا کے قتل کے بعد جب مورتی کی تلاش میں مجھے اور میری ماں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو خانم مہر نے ہی ہمیں شہر سے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ میں اگرچہ کئی سال بعد یہاں آئی تھی، لیکن خانم مہر نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا کر بھینس لیا اور جب میں نے اسے ماں کے بارے میں بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ خانم مہر بھی 2 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ مجھے وہ پہلے بھی بہت پیار کرتی تھی اور اب بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ رات ہم نے تقریباً جاگ کر گزاری۔ پہلے چند برسوں کے دوران ہم پر جو بیتی تھی وہ میں نے خانم مہر کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں آج شام ایک آدمی کو قتل کر کے یہاں آئی ہوں۔ اس کے باوجود خانم مہر نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے سوٹ کیس میں سے نقدی اور زیورات والا تھیلا نکال کر خانم کے سامنے رکھ دیا اور خانم مہر نے اسے میری امانت کہتے ہوئے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے روز اخبار میں شہر کی ایک ویران سڑک پر کھڑی ہوئی آبادان کی نمبر پلیٹ والی ایک گاڑی کے بارے میں خبر چھپی کہ اس لاوارث گاڑی میں ملنے والے سوٹ کیس میں سے 40 لاکھ ریال کی رقم برآمد ہوئی ہے۔ پولیس گاڑی کے مالک کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اخبار میں خرم کی لاش کا کوئی ذکر نہیں تھا اور مجھے یقین تھا کہ کئی روز تک
اس کی لاش کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب وہ ملے گا تو وہ یا تو ناقابل شناخت ہو چکی ہوگی یا ڈھانچے میں بدل گئی ہوگی۔ مجھے خرم کے سوٹ کیس کا افسوس ہوا تھا جو پولیس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دولت بیگ خانم کی تھی جسے خرم اڑا لایا تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اس سوٹ کیس میں اتنی دولت ہو سکتی ہے تو میں اسے گاڑی میں نہ چھوڑ دیتی، لیکن بہرحال میرے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی۔ میں نے جو منصوبہ لے کر بندر عباس آئی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ میری رہائش کسی اچھے اور صاف ستھرے علاقے میں ہو۔ چنانچہ چند روز بعد میں نے خانم مہر کے توسط سے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک کوٹھی کرائے پر لے لی اور خانم مہر کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئی۔ خانم مہر نے اپنی اس آبائی مکان کو تالا لگا دیا۔ خانم مہر ہی کے توسط سے ایک قابل اعتماد خادمہ اور خادم کو بھی ملازمت پر رکھ لیا۔ چند روز مزید آرام میں گزر گئے اور پھر میں نے اپنے اصل منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ چند ہی روز بعد مجھے پتہ چل گیا کہ رضا مراد آج کل بندر عباس ہی میں ہے۔ اسے تلاش کرنے میں بھی مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے رضا مراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ رضا مراد اب بھی اسی کاروبار سے وابستہ تھا، یعنی نوادرات کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ۔ وہ ایران کے مختلف علاقوں سے تاریخی نوادرات خریدتا اور انہیں غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ یہ نوادرات پہلے سمندر کے راستے پاکستان پہنچائے جاتے اور پھر پاکستان سے دوسرے ممالک کو اسمگل کر دیے جاتے۔ پاکستان بھی ان دنوں تاریخی نوادرات کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ کا بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے نہ صرف وہاں کی معیشت تباہ ہو چکی تھی بلکہ وہاں کی ثقافت اور ثقافتی ورثے کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ کابل کا عجائب گھر روسی فوج کی بمباری کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر افغانوں کی خانہ جنگی نے پوری کر دی۔ عجائب گھر میں بھری ہوئی چیزیں بے دردی سے لوٹی جا رہی تھیں۔ بہت سی نادر اور قیمتی اشیاء روسی لے گئے تھے۔ بچی کچھ چیزیں عام لوگوں نے لوٹ لی تھی۔ جن کے پاس لوٹ کی ایسی کوئی چیز موجود تھی وہ انہیں ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں فروخت کر رہے تھے۔ مہاتما بدھ کی ایک قدادم مورتی صرف ایک ڈبل روٹی کے بدلے فروخت کر دی گئی تھی۔ پاکستان میں تاریخی نوادرات کے اسمگلر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ دنیا کے کئی ممالک کے عجائب گھروں کے ایجنٹ پشاور میں جمع تھے۔ وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے جو افغانستان سے اس قسم کی چیزیں چرا کر لائے ہوں۔ رضا مراد اور اس کے ایجنٹ کراچی کی طرف سرگرم تھے، یہاں انہیں اپنی چیزوں کے گاہک آسانی سے مل جاتے تھے۔ بہرحال رضا مراد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد میں نے اس سے رابطہ کر لیا۔ اس سے میری پہلی ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ بات ہوئی باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس بھی ایک شاہکار موجود ہے۔ میں نے اسے اگلے روز اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور جب میں نے اسے شہزادی کی مورتی دکھائی تو وہ اچھل پڑا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ یہ مورتی مجھے آبادان میں ایک ایسی عورت نے دی تھی جو زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی۔ رضا مراد اس مورتی کو خریدنا چاہتا تھا۔ میں نے جب قیمت دریافت کی تو اس نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، لیکن میں تمہیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ ریال۔ میں یہ مورتی تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن کیا اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اتنی قیمت بتاؤں گی یا کوئی ایسی شرط رکھوں گی جسے پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ میں تم سے اس کی قیمت نہ لوں گی، میں نے کہا۔ کیا وہ اچھل پڑا؟ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں یہ مورتی اس شخص کے حوالے کرنا چاہتی ہوں جو اس کی قدر جانتا ہو۔ میں تمہاری باتوں سے مطمئن ہوں، اس لیے اس مورتی کو میری طرف سے تحفہ یا نذرانہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ کیا وہ ایک بار پھر اچھل پڑا؟ اس کے چہرے پر سنسنی سے تاثرات پھیل گئے۔ میں اس مورتی کے لیے 30 لاکھ ریال کی پیشکش کر چکا ہوں، لیکن اس کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور تم بغیر کسی میں دوستی کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور دوستی میں دیے جانے والے تحفوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔